مبارکہ میں موجود ہے۔ چنانچہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ میرا کوئی امتی مجھ پر جب تک درود پاک پڑھتا رہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے معصوم فرشتے اس پر رحمتیں برکتیں نازل فرماتے رہتے ہیں۔ اب بندے کی مرضی ہے کہ کم پڑھے یا زیادہ، محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ شب برات سے متعلق الحمدللہ عظیم الشان محفل ذکر و نات کا انعقاد جامع مسجد قباء کی انتظامیہ کی جانب سے منعقد کیا گیا، اور جس کی بڑی اہم مثال ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ تمام ہی عاشقان رسول کا جوش اور خروش جو ہے یہ بتا بھی رہا ہے اور دکھا بھی رہا ہے کہ ہم جاگ بھی رہے ہیں، اور عبادت کے معاملات بھی الحمدللہ ہم مغرب کا عشاء، عصر کا مغرب اور عشاء کے بعد الحمدللہ ایسے بھی خوش نصیب ہوں گے جو عصر کا مغرب جنہوں نے اعتکاف کیا ہوگا، اور پھر مغرب کا عشاء بھی اور ابھی تک موجود بھی ہوں گے، تو وہ خوش نصیبوں کے صدقے سے اللہ کریم ہماری دعاؤں کو بھی قبول فرمائے۔ شب برات بمعنی شب فارسی زبان کا لفظ ہے، توجہ کے ساتھ ہم علمی اور لفظی معنی کے حساب سے بھی بیان کو سننے کی اور سمجھنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ شب کا معنی جو ہے وہ فارسی زبان کا لفظ ہے، اور شب کا معنی جو ہے وہ رات ہے۔ شب برات یعنی آگ سے، جہنم کی آگ سے چھٹکارے والی رات، اور شب برات کا مقصد کیا ہے کہ جہنم کی آگ سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے 15 شعبان المعظم کی رات جو ہے ہمارے درمیان موجود ہے۔ اور شب برات یہ وہ رات ہے کہ جس کو رحمت والی رات بھی کہا جاتا ہے، برکت والی رات بھی کہا جاتا ہے۔ یہ وہ نازک رات ہے کہ جس میں بڑے بڑے فیصلے کیے جاتے ہیں، اور کیا معلوم کس کے حق میں کیا فیصلہ ہو، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ مقصود اصل یہ ہے کہ شب برات کا آنا فقط ہمیں اس بات کا پیغام دیا جاتا ہے کہ جس طرح وہ افراد، وہ لوگ جو پچھلے سال ہمارے ساتھ موجود تھے اب اس سال ہمارے ساتھ موجود نہیں ہیں، بے شمار ایسے لوگ ہوں گے جو ہماری اس مسجد میں، اس علاقے میں، اس شہر میں، اس ملک میں، دنیا کے ہر کونے میں جو پچھلے سال ہمارے ساتھ رابطے میں تھے وہ اب مرحومین کی فہرست میں شمار کر دیے گئے ہیں۔ کیا خبر، پچھلے سال کی شب برات میں ان کے نام اعمال اور ان کے معاملات میں یہ لکھ دیا گیا کہ اب آئندہ شب برات آنے سے پہلے یہ دنیا فانی سے رخصت ہو جائے گی۔ آج ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ بھی ہے۔ شب برات کا معنی مقصد چھٹکارے والی رات، آگ سے چھٹکارے والی رات۔ اور یہاں ایک توجہ خاص یہ بھی دلانا چاہوں گا کہ فقط صرف جہنم کی آگ سے ہی چھٹکارا نہیں، دنیا میں رہتے ہوئے ہم دنیا کی آگ سے بھی ہمیں چھٹکارا حاصل کرنا ہے، جس کی مثال ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بچوں میں یہ مشہور ہوتا ہے کہ پٹاخوں والی رات، بم والی رات جس کو کہا جاتا ہے، اور جس کی مثال میں گزشتہ کئی دفعہ بیان میں بھی میں نے کیا، تو یہاں یہ بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ مہنگائی کی وجہ سے اب بموں کی تعداد میں کم ہوتے چلے گئے، کیونکہ مہنگے ہو گئے بم، تو اب خریدے گا کون، اب اس کو پھاڑے گا کون۔ اب اس کو سمجھ لیں آپ کہ لفظ بم کی جس طرح اس کو پھاڑا جاتا ہے، اب مہنگائی نے ہماری ایسی کمر توڑ دی ہے کہ اب ہماری اس طرف توجہ نہ رہی۔ اب اسی طرح اب ہم پھول جھڑیوں کی طرف آتے ہیں، یعنی بچوں کو خوشنودی کے لیے، بچوں کو خوش کرنے کے لیے بہت سے ہمارے سرپرست ایسے بھی ہوتے ہیں، چلو جی یہاں پٹاخہ تو نہیں پھٹ رہا، چلو جی یہاں بم تو نہیں پھٹ رہا، ہم جو ہے وہ پھول جھڑیاں ہی چلا لیتے ہیں۔ تو یہاں آگ سے چھٹکارے والی جو رات ہے، چاہے آپ پھول جھڑی چلائیں یا بم پھاڑیں، یہ وہی بات ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کو رحمت والی رات کہا، برکت والی رات کہا، تو ہم اور آپ کون ہوتے ہیں کہ اس رات میں پھول جھڑی جلا کر اپنے دل کو منا لیں، اپنے دل کو بسا لیں، اس غرض کے ساتھ کہ بچوں کا دل بہل جائے گا۔ بچوں کا دل تو ہم اس طرح بہلائیں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یعنی جو دلوں کا ذکر، یعنی دلوں کا جو سکون ہے، جو دلوں کا جو چین ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں موجود ہے۔ اور ذکر فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، کہ بس جب تم میرا ذکر کرو گے تو مخلوق میں، قوم میں تمہارا ذکر کیا جائے گا۔ تو یہ وہی شب برات ہے
جو ہمیں عبادت کی طرف گامزن کر رہی ہے، ہمیں عبادت کی طرف لا رہی ہے۔ جس طرح نام اعمال تبدیل ہوتا ہے، اور نام اعمال تبدیل ہونے سے مراد عوام الناس میں جو ہے ایک وسوسہ ہے، اس کو میں ضرور عرض کروں گا، وہ یہ ہے کہ پچھلا جو نام اعمال ہے ایسا نہیں ہے کہ اس کی چھٹی ہو گئی، وہ ختم ہو گیا، وہ نام اعمال بدستور قائم ہے۔ اب جو نیا نام اعمال ملا ہے، اس سے مراد یہ کہ اب نئے سال کے دفتر اس میں لکھے جائیں گے۔ گزشتہ نام اعمال کے جو گناہ ہیں وہ معاف نہیں ہو گئے، آپ کی ساری معاملات اور خرابیاں ہرگز معاف نہیں ہوئی۔ کس طرح معاف ہوں گی؟ کہ جب ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں گے، ہم اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں گے، اور جس کا ہم نے حقیقت میں دل دکھایا ہے ہم اس سے معافی مانگیں گے۔ جس طرح ایک رسمی طور پر ایک معافی کا سلسلہ سوشل میڈیا پر شروع ہو گیا ہے، آپ دیکھیں کہ ایک پوسٹ بنا دیا جاتا ہے، پھر اس کو ہم پڑھتے بھی نہیں ہیں اور ہم اس کو زیادہ سے زیادہ تعداد میں شیئر کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمارا اصل مقصد کیا ہوتا ہے؟ ہم جس کو جانتے بھی نہیں ہیں، سوشل میڈیا پہ جو ہزاروں لاکھوں افراد موجود ہیں، سمجھنے کی کوشش کیجیے گا، ہم اس سے بھی معافی مانگ رہے ہوتے ہیں جس کا ہم نے کچھ نہیں بگاڑا ہے، ہم اس سے معافی نہیں مانگ رہے جس کا حقیقت میں ہم نے دل دکھایا ہے، جس کا حقیقت میں ہم نے دل دکھایا، جس کا حقیقت میں ہم نے مال کھایا ہے، جس کی حقیقت میں ہم نے دل آزاری کی ہے، ہم اس سے معافی نہیں مانگتے۔ اس سے معافی کیوں نہ مانگے؟ کہ ہماری غلطی تھوڑی، یہ تو سامنے والے کی غلطی ہے۔ اب یہ ہم آپ کیسے فیصلہ کریں کہ یہ ہماری غلطی ہے یا سامنے والے کی غلطی ہے؟ حکم یہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے سے معافی مانگیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی جانب سے غلطی ہو گئی ہو سکتا ہے کہ اس جانب سے غلطی ہو گئی۔ جو ایک رسمی معافی ہے، ہم اس رسمی معافی سے ذرا باہر آئیں اور حقیقی اور سچی معافی کی طرف بڑھیں، اور اللہ کی بارگاہ میں ہم توبہ کریں، اپنے گناہوں کی ہم توبہ کریں۔ فقط ایک رسم کے طور پر جو ہے ہم شیئر کرنا جس کو ثواب نہ سمجھیں، بلکہ حقیقت میں ان لوگوں سے رابطہ کریں کہ جن کا حقیقت میں ہم نے دل دکھایا ہے۔ شب برات کی رات ہی نہیں بلکہ سارا سال، اس کا مقصد یہ ہرگز نہیں ہوتا ہے کہ جب شب برات کی رات آنے سے پہلے تو آپ نے معافی مانگ لی، اور پھر جب شب برات گزر گئی، صبح کا وقت ہو گیا، پھر دوبارہ آپ نے وہی کام شروع کر دیے۔ جس طرح پورا سال آپ وہی کام کرتے رہیں گے، پھر آخر میں آپ معافی مانگ لیں گے، یہ تو ایک مذاق ہو گیا، یہ تو ایک دھوکہ ہو گیا، یہ تو ہم بظاہر صرف ایک دکھاوے کی غرض سے کر رہے ہیں۔ جب ہم اللہ کی بارگاہ میں صدقے دل سے توبہ کریں گے تو امید ہے کہ اللہ کی رحمت بھی ہم پر نازل ہوگی اور اس کی برکتیں بھی ہم پر نازل ہوگی۔ شب برات میں آنے کا مقصد یہ بھی ہے کہ ہم اپنے گناہوں کو یاد کریں اور اپنے گناہوں پر روئیں، اور یہ یاد رہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے کہ شب برات 15 شعبان المعظم کی رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ تمام گناہگاروں کو بخش دیتا ہے، سوائے ان لوگوں کے کہ جو مشرک ہیں اور عداوت رکھنے والے، ناحق اور دلوں میں کینہ رکھنے والے۔ اور اسی طرح حدیث مبارکہ میں یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ جو شرابی ہوگا، ماں باپ کا نافرمان ہوگا، اور اسی طرح قطع تعلق قائم کرنے والا ہوگا، اس کی بھی اس رات بخشش اور مغفرت ہرگز نہیں ہوگی۔ آج ہمیں صدقے دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی اشد ضرورت ہے، اور یہ شب توبہ بھی ہے، اس کو شب اللیل بھی کہا جاتا ہے، اس کو اسی طرح شب نجات بھی کہا جاتا ہے۔ یہ نجات والی بھی رات ہے، اور یہ ایسی رات ہے کہ آج آپ یہ دیکھیں کہ ہر رات اللہ کی بارگاہ میں ہم توبہ کریں۔ بہت سے دلوں میں وسوسے آتے ہیں اور سوشل میڈیا پر لوگ ایک دوسرے پر اعتراضات کرتے ہیں کہ شب برات پر ہی عبادت کیوں؟ شب برات کے علاوہ بھی عبادت کی جا سکتی ہے، بالکل کرنا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن شب برات کی عبادت کرنے سے متعلق احادیث مبارکہ میں آئے ہیں۔ اب ان احادیث مبارکہ کو کوئی ضعیف کہتے ہیں تو کوئی بات نہیں، ضعیف احادیث مبارکہ جب فضیلت کی مانند آتی ہے، یہ اصول آپ یاد رکھیں اصول حدیث کا، کہ جب ضعیف احادیث مبارکہ فضیلت کی مانند آئیں تو ان پر بھی عمل کیا جاتا ہے اور ان کو بھی مانا جاتا ہے۔ اور سب سے پہلے ہم اپنے ذہن میں رکھیں، چاہے ضعیف حدیث ہو چاہے صحیح حدیث ہو، فرمان کس کا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے۔ تو آج ہماری اس طرف توجہ ہونی چاہیے، ہماری اس طرف توجہ نہیں ہونی چاہیے کہ ہم اعتراضات کے معاملات میں الجھتے جا رہے ہیں۔ آج ہمیں توبہ کی ضرورت ہے، ہمیں استغفار کی ضرورت ہے۔ یہ ایک کرونا وائرس جیسا مرض جو آپ کے اور ہمارے درمیان چل رہا ہے، اگر ہم اس کو ذرا توجہ سے سمجھنا چاہیں اور سیکھیں اس سے
اس سے ہم نے بہت کچھ سیکھا۔ سب سے پہلے کیا سیکھا ہم نے کہ ہم اس سے بہت زیادہ ڈر رہے ہیں، بہت زیادہ ہم نے خوف رکھ لیا ہے۔ کاش ہمارے دلوں میں رب تبارک و تعالیٰ کا خوف ہوتا تو یہ کرونا ہمارے پاس موجود نہ ہوتا۔ آج اگر یہ کرونا جیسی وائرس کے مرض سے ہم ڈر رہے ہیں جو بظاہر ہمیں نظر نہیں آ رہا، اللہ کریم کی بارگاہ سے ہم نہیں ڈرتے جو رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس رب العزت کے لیے ہیں کہ جو سارے جہان کو پالنے والا ہے۔ تو آج ہمیں اس رب تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے کی اشد ضرورت ہے۔ یہ کرونا وائرس اور وبا بیماریاں آتی ہیں، پھر چلی جاتی ہیں، پھر آتی ہیں، پھر چلی جاتی ہیں، لیکن اللہ کی بارگاہ سے ہم نے اپنے راستے کو مضبوط کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم نے توبہ کو جاری رکھنا ہے۔ صرف شب برات کی عبادت سے متعلق قرآن مجید فرقان حمید میں سینکڑوں مقامات پر فاعبدوا کا لفظ آیا ہے، جس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو۔ اور عبادت سے مراد آپ یہ بھی سمجھ لیں، پیر کرم شاہ الازہری علیہ رحمہ اپنی مشہور زمانہ تفسیر ضیاء القرآن میں جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ عبادت کا معنی صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہی نہیں، بلکہ ہر وہ عبادت کہ جس میں اللہ اس کے رسول کی فرما برداری موجود ہو اس کو بھی عبادت کہا جاتا ہے۔ یعنی ہر وہ چیز کہ ہم راستے سے اگر پتھر کو سائڈ میں کر دیتے ہیں تو کیا سوچ کے کرتے ہیں کہ کسی راہگیر کو تکلیف نہ پہنچ جائے کہ اس کو سائڈ پہ کانٹے کو کر دیا جائے، تو یہ سنت مبارکہ ہے نبی کریم علیہ السلام کی۔ تو اگر ہم اس سنت پر عمل کرتے ہیں تو یہ بھی ہمارے لیے عبادت ہے۔ ہم اگر مسکرا کر اگر دیکھتے ہیں کسی مسلمان کو دیکھ کر ثواب کی نیت سے، تو وہ مسکرانا بھی ایک صدقہ ہے، وہ بھی ایک عبادت ہے۔ ہم اپنے والدین کے ہاتھ کو چوم لیں، ان کی فرما برداری کریں، ان کا کہنا مانیں، تو یہ بھی عبادت میں شمار کیا جاتا ہے۔ اور رہی بات حقوق اللہ کی، اکثر آپ نے یہ سنا ہوگا، دیکھا بھی ہوگا، بے شمار ایسے لوگ ہوتے ہیں جو حقوق اللہ ادا کرتے ہیں مگر حقوق العباد میں تلفی کر جاتے ہیں، اور بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو حقوق العباد کثرت سے ادا کرتے ہیں، حقوق العباد میں تلفی کر جاتے ہیں۔ کہنے کا مقصد کیا ہے؟ جو حقوق اللہ ادا کر رہا ہے اگر حقوق العباد میں تلفی کرے گا یہ بھی گناہ گار ہے۔ جو حقوق العباد ہی ادا کرتا رہے گا، حقوق اللہ ادا نہیں کرے گا، تو وہ بھی گویا کہ گناہ گار ہے۔ دونوں کو ہم نے ادا کرنا ہے، ہم نے دونوں کو ادا کرنا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 700 سے زائد مقامات پر نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا ہے۔ کتنی مقامات پر؟ 700 سے زائد مقامات پر اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو۔ آج ہم اور آپ اپنا ایک محاسبہ کریں، ایک فیصلہ کریں کہ آج ہم نے کتنے وقت کی نماز پڑھی، کتنے ہم نے سجدے کیے، کتنی نمازوں کے ہم پابند ہیں۔ نوافل پڑھنے کا تو ہمیں بڑا شوق اور ذوق ہے، لیکن فرائض کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے۔ آج ہمارے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے، شب برات کی رات ہو، شاید لیلۃ القدر کی رات ہو، ساری راتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہیں، لیکن ہمیں اللہ کی بارگاہ میں صدق دل سے توبہ کرنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں معافی طلبگار ہونا ہے، اور ان بندوں کے حقوق کہ جن کی ہم نے تلفی کی ہوئی ہے ہم نے ان سے بھی معافی مانگنی ہے، ہم نے ان کو بھی راضی کرنا ہے۔ اور یہ آپ نے سنا ہوگا یقیناً کہ جب تک کہ بندہ معاف نہ کرتا تو اللہ بھی معاف نہ کرے گا۔ تو بات وہی آ جائے گی کہ جب تک کہ ہم حقوق العباد کے معاملات کو درست نہیں کریں گے، کہ جس کی مثال کیا ہے کہ ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی سے تنگ ہے، اس کی مثال کیا ہے کہ چھت پہ سے کچرا پھینک دیتے ہیں، کبھی اپنا صاف کیا تو دوسرے کے دروازے پہ کر دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ صفائی نصف ایمان ہے۔ تو ایسی والی صفائی نصف ایمان نہیں ہے، یہ تو آپ نے گناہ گار کر دیا، یہ تو مزید گناہ کا دروازہ کھل گیا کہ اپنا کچرا صاف کر کے آپ نے دوسرے کے دروازے پر ڈال دیا۔ اکثر و بیشتر جہاں چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے ہیں وہاں ایسا بہت دیکھنے کو آتا ہے، اور جہاں بڑے بڑے گھر ہوتے ہیں وہاں تو خیر آپ کو کچرا نظر ہی نہیں آتا ہے، اور اگر آتا بھی ہے تو دور دور کے معاملات ہوتے ہیں۔ لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قریب رہیں یا دور رہیں، جب ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی سے اگر تنگ ہے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ اس سے بڑا اور گناہ کیا ہوگا۔ آج ہمارے پڑوسیوں کے بھی یہ حقوق ہیں کہ ہم ایک دوسرے سے خندہ پیشانی کے ساتھ آئیں، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ ہم پیشکش کریں۔ شب برات کی رات اگرچہ ہم ساری رات عبادت کر لیں، ہمارے پاس اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ یہ ہماری عبادتیں قبول ہوئیں یا نہیں ہوئیں۔
اگر ہم کسی کے ساتھ حسن اخلاق کے ساتھ حقوق العباد کے حوالے سے کسی بندے کا دل خوش کر دیں تو وہ ہماری عبادت قابل قبول ہے۔ تو آج آپ یہ دیکھیں کہ جب تک کہ ہم اپنی عبادات کے معاملات کو درست نہیں کریں گے تو ہمارے لیے ایک یہ لمحہ فکریہ ہے۔ شب برات کی رات کا اصل مقصد کیا ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے، عرب میں ایک قبیلہ تھا بنی کلب جو بہت کثرت کے ساتھ بکریاں پالا کرتا تھا، اور کثرت اس قدر ہوا کرتی تھی کہ بکریوں کی تعداد جو ہے وہ گننا دشوار ہو جاتی تھی۔ حدیث پاک میں آتے ہیں، نبی کریم علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے کہ 15 شعبان المعظم جب آتی ہے، یعنی شب برات جب آتی ہے، تو بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ گاروں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ بنی کلب کے بالوں سے بھی زیادہ۔ اگر آج ہم کسی سے یہ سوال کریں کہ اپنے سر کے بال گن کے دکھائیں، چلے جی اپنے ہاتھ کے بال ہی گن کے دکھا دیں، تو یہ میرے خیال سے ایک ناممکن سوال ہوگا، ہم نہیں گن پائیں گے۔ اللہ کی رحمت دیکھیں آپ، برکتیں دیکھیں آپ کہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ گناہ گاروں کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ تو ہم کاش ان گناہ گاروں میں ہم بھی شامل ہو جائیں، کاش ہمارے لیے رحمت اور برکتیں نازل ہو جائیں۔ شب برات کی رات کا اصل مقصد عبادت کرنا، بجا لانا بالکل ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ جو مرنے والوں کی تعداد ہے، ایک اس کی فہرست جو ہے ملک الموت کو دے دی جاتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ لوگ کہ جن کا کفن دھل چکا ہے، وہ لوگ کہ جن کا کفن دھل کر بازار میں آ چکا ہے، اور وہ دنیا میں کیسے ہنستے ہنستے گھوم رہے ہیں، کیا معلوم کس وقت موت آ جائے۔ تو آج ہمیں اپنی موت کو یاد تازہ کرنے کے لیے، ہم ایک لمحے کے لیے جب ہم محفل سے ختم ہو گریہ زاری کریں، ہم تنہائی میں عبادت کریں، اللہ کو راضی کرنے کی ہم کوشش کریں، اپنے گناہوں پر معافی مانگیں، شرمندگی کا اظہار کریں، جس طرح توبہ کرنے کا حکم ہے۔ اور توبہ کرنے کا طریقہ جو ہے، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی مشہور زمانہ تصنیف میں فرماتے ہیں کہ توبہ کے جو ہے وہ 3 رکن ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو آپ نے گناہ کیا ہے اس کا اعتراف جرم کریں آپ کہ واقعی آپ نے یہ گناہ کیا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ آئندہ کبھی بھی اس کو نہ کرنے کا پکا عزم کر لیا جائے، ارادہ کر لیا جائے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ اس میں شرمندگی کا اظہار کیا جائے کہ واقعی میں نے گناہ کیا ہے۔ یہ گناہ کے 3 رکن ہیں، توبہ کے رکن ہیں۔ اگر یہ توبہ میں پائے جائیں گے تب ہماری شرعی توبہ ہوگی۔ ہماری توبہ کیسی ہوتی ہے ہم سبھی سب جانتے ہیں، فقط صرف توبہ کر دیتے ہیں، اللہ میری توبہ، اللہ مجھے معاف فرما، لیکن پھر وہی ہم گناہ کر رہے ہوتے ہیں، وہی ہم گناہ کے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آئیے آج ہم شب برات کی رات کی نسبت سے ہم صدق دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ بھی کریں گے، استغفار بھی کریں گے، اس امید کے ساتھ کہ رب کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارے درجات بلند فرمائے۔ اور جس طرح توبہ کرنے کا حق ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید میں بیان کیا گیا ہے کہ توبہ کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند فرماتا ہے، تو آج ہمیں توبہ کی اتنی اشد ضرورت ہے کہ حقیقت میں اگر ایک شخص اپنے آپ کو توبہ کر اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لے تو فی زمانہ اس سے بڑا اور کیا ولی ہوگا۔ اس وقت یہ جو دور چل رہا ہے یہ وہ دور ہے جو حدیث پاک میں نبی کریم علیہ السلام نے 1414 سال قبل فرمایا تھا کہ آخری اوقات میں، آخری وقت میں، قرب قیامت میں دین پر عمل کرنا نہیں، دین پر صرف قائم رہنا، گویا کہ ایسا ہوگا کہ ہاتھ میں انگارہ رکھنے کی مثل ہوگا۔ اور آج آپ یہ دیکھ لیں کہ وہی ماحول ہے، وہی حال ہے کہ دین پر عمل کرنا تو بہت دور کی بات، ہم اگر اس پر قائم رہیں تو وہی اتنا ہی مشکل ہوتا ہے۔ ایک 5 وقتہ نماز ہی کو ہم لے لیں کہ نمازی آپ دیکھیں کہ ماشاءاللہ یہ شب برات کی رات کی نسبت اور برکت ہے، کتنے سارے نمازی ہیں، یقیناً اسی محلے کے ہوں گے۔ اب جب فجر کی نماز ہوگی یقیناً رش ہوگا، پھر ظہر میں بھی ہوگا، پھر اس کل مغرب اور عشاء اور فجر میں جو ہے وہ صرف امام صاحب اور چند نمازی نماز پڑھ رہے ہوں گے۔ تو یہ سارے نمازی کہاں چلے گئے؟ ان کا جوش کہاں چلا گیا؟ ان کا ولولہ کہاں چلا گیا؟ تو پھر وہی بات آ جائے گی کہ ہم سیزن کے نمازی بن گئے ہیں،
ہم جو ہے موسمی عبادت کرنے والے بن گئے ہیں۔ پھر جب ماہ رمضان آتا ہے، جس طرح ماہ رمضان کا چاند نکلتا ہے تو ہم بھی اسی طرح نکلتے ہیں، مسجد کی طرف رواں دواں ہوتے ہیں، مسجد کی صفیں ختم ہو جاتی ہیں، خادم پریشان ہو جاتا ہے، اور ایک دن گزرنے کے بعد جب 5واں دن آتا ہے تو پیچھے صفیں خالی ہو جاتی ہیں۔ پھر جب 27ویں شب آتی ہے تو لوگوں کا عمر ایسے نکل آتا ہے کہ ان سے بڑا کوئی نمازی نہیں ہے، نیازی نہیں ہے۔ تو ہمیں ان تمام چیزوں سے باہر نکلنا ہے۔ ہم نے جو ہے موسمی اور سیزنوں کی عبادت نہیں کرنی ہے، ہم نے اللہ کی بارگاہ میں ایسی توبہ کرنی ہے کہ اس توبہ کا اثر رسوخ ہم میں نظر آئے، ہم پہلے سے بہتر ہو جائیں، جو کہ حدیث پاک میں ذکر ہے کہ ہم پہلے سے اچھے ہو جائیں اور بہتر ہو جائیں، بہتر عمل کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں۔ آج ایک بڑی اہم مثال ہے جو کہ گزشتہ محفل میں بھی میں یہی دے کر آیا اور اس میں بھی یہی بیان کیا کہ موجودہ ہمارے قبرستانوں کی ایک مثال ایسی ہے کہ جس طرح کہ ہمارے اعمال ہیں ایسے ہی قبرستان ہے۔ بڑی توجہ والی بات ہے، بڑے ہی دل دکھے سے جو ہے یہ بیان کر رہا ہوں کہ جس طرح ہمارے اعمال ہیں ویسے ہی قبرستان ہے۔ قبرستان آپ دیکھیں کہ کچرا کنڈی کا منظر پیش کر رہے ہیں، جگہ جگہ کچرا پڑا ہوا ہے، جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر پڑے ہوئے ہیں۔ ہم صرف 15 شعبان المعظم کی رات کو جاتے ہیں اور وہ بھی الحمدللہ ہم مانتے ہیں، ہم اس کو سمجھتے ہیں، جو نہیں مانتے وہ تو نظر بھی نہیں آتے۔ تو جس طرح ہم 15 شعبان کو جاتے ہیں پھر اس کے بعد اتنی بڑی تعداد میں نہیں جاتے۔ آپ یہ دیکھیں کہ قبرستان کیسے کچرا کنڈی کی مانند پیش ہو رہے ہیں، یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ نہیں تو اور کیا ہے۔ آج ہمیں یہ درستگی کی نتیجے کی طرف توجہ دینی ہے کہ جس طرح یہاں جتنے بھی قبر میں تشریف فرما ہے، آرام فرما ہے، ہم نے بھی ایک دن یہی آنا ہے۔ اور یہ نہ سمجھیں آپ کہ آپ کی قبر پہ ٹائل لگا دی جائے گی، صاف ستھری ہو جائے گی تو ماربل ہو جائے گا، خوب فاتحہ درود پڑھی جائے گی، آپ کی مغفرت ہو جائے گی۔ آپ یہ دیکھیں کہ جو کچی زمین ہے، عذاب جو ہے ہر طرف سے ہو سکتا ہے، عذاب جو ہے ہر جگہ سے ہو سکتا ہے۔ ہمیں اللہ کی بارگاہ میں صدقے دل سے یہ توبہ کرنی چاہیے کہ وہ قبرستان کی جگہ جگہ ہماری قبریں بن گئی ہیں، راستے بند ہو گئے ہیں۔ ہمیں دیکھ کر یہ شرم آتی ہے اور محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے گھر بھی اسی طرح قبرستان کچرا کنڈی بنے ہیں۔ اگر ذرا سا کچرا ہمارے گھر میں آ جاتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں کہ بھائی یہاں انسان رہتے ہیں یا جانور رہتے ہیں، ہم ایسے ہی کہتے ہیں آج صفائی نہیں ہوئی، گھر میں محموسیت ہو رہی ہے، گھر میں بے برکتی ہو رہی ہے۔ اور وہ ہم سب آخری آرام گاہ، اس کا آپ حال دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے۔ ہمیں اس بات سے رونا آتا ہے، توبہ کرنی چاہیے کہ وہی کچی زمین اور راستوں میں قبریں بنی ہیں۔ آج ہم اس بات کا ایک عملی احتجاج کریں، اور وہ کیا کریں کہ ہم اپنے ہر علاقے میں یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہم دین پر عمل کریں، دین کے مطابق۔ اگر یہاں ہمارے قبرستان موجود ہوں تو ہر قبر کے درمیان دوسری قبر کے درمیان کم از کم اتنا فاصلہ ہو کہ ایک گاڑی گزر جائے، کم از کم اتنا فاصلہ ہونا چاہیے۔ اور یہاں تو قبر کے برابر میں قبر ملی ہوئی ہے، اور پھر قبرستان کے بیچ کا ریٹ الگ ہے، سائٹوں کا ریٹ الگ ہے، اور اگر کسی مزار کے ساتھ قبر چاہیے تو وہاں کا ریٹ الگ ہے۔ تو آپ یہ بتائیں کہ ہماری بخشش اور مغفرت کے پروانے کہاں ہیں کہ جب ہمارے ہر چیز میں ریٹ لگے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ قبرستان کہ جہاں روشنی کا کوئی اہتمام نہیں، جہاں کچرا کنڈی بنا ہوا ہے، اور نہ جانے کیسی کیسی خلافات ماضی میں بھی ہو چکی ہیں اور ہو بھی رہی ہوں گی۔ آج ہمیں اور آپ کو عملی طور پہ اپنے آپ کو تبدیل کرنا پڑے گا، اپنی مسجد کی صفوں کو آباد کرنا پڑے گا، دین کے مطابق ہم سب کو عمل پیرا ہونا پڑے گا۔ آج اگر ہم سے بحیثیت ایک مسلمان ہونے کے ناطے کوئی کافر اگر ہم سے یہ سوال کرے کہ اسلام کے بارے میں کچھ ہمیں معلومات حاصل کرنی ہے یا ہمیں کچھ بتائیں، تو ہمیں میرے خیال سے کلمہ طیبہ کے علاوہ شاید وہ کچھ بھی نہ آ سکے گا۔ تو آج ہم کسی کو کیسے ہم متاثر کریں؟ متاثر تو ہم جب کریں گے کہ جب ہم خود اپنے دین سے متاثر ہو جائیں۔ ہم دین اسلام کو ہم نے وراثت میں لیا، جب ہم پیدا ہوئے تو کانوں سے ہم نے آواز سنی، اور جب ہمیں وراثت میں اسلام مل گیا تو ہمیں اس کی قدر نہیں ہے۔ یہ وہی اسلام ہے کہ جب صحابہ اکرام علیہ رضوان کلمہ پڑھتے تھے اور کلمہ پڑھ کر اپنے سارے گھر والوں سے لا تعلق ہو جاتے تھے اور ان کے گھر والے ان کو نکال دیا کرتے تھے۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ یہ دیکھیں کہ جب کلمہ آپ نے پڑھا، آپ کے آقا نے کتنا پر ظلم کیا، اس قدر ظلم کیا۔ حدیث مبارکہ میں کتابوں میں یہ موجود ہے کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے مہنگے داموں میں خرید کر آپ کو آزاد فرمایا تھا۔
سب سے مہنگے داموں میں۔ آپ یہ دیکھیں کہ وہ تھے صحابہ کرام کے جن کا جوش ایمانی تھا، جن کا ولولہ ایمانی تھا، اور جن کو سمجھنے کے لیے اسلام کی اہمیت کیا ہے۔ آج ہمارے لیے ایک بڑی آسان ہے کہ اس وقت مساجد کمزور ہوتی تھی تو ایمان بڑا مضبوط ہوتا تھا۔ آج مساجد بڑی مضبوط ہیں تو ہمارے ایمان کمزور ہیں۔ تو آج ہمارے ایمانوں کو مضبوط کرنے کے لیے ہم اپنے آپ کو دینی ماحول سے وابستہ رکھیں، مسجدوں کے ماحول سے وابستہ رکھیں، مسجدوں کی نمازوں میں ہم پابندی سے ہیں، جتنا ممکن ہو درس و بیان میں ہم بیٹھیں، محافلوں کا ذکر ہوتا ہے ہم اس میں بیٹھے ہیں، اور مزید جو یہ کورس ہونے جا رہا ہے تحفظ ختم نبوت کے حوالے سے، اس کورس میں ہم شرکت کریں تاکہ ہمیں زیادہ سے زیادہ جو ہے علم دین حاصل کرنے کا موقع ملے۔ شب برات آنے کا بھی مقصد یا ہر رات آنے کا مقصد صرف ایک ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کریں، ہم ان کی عبادت کریں۔ آپ یہ دیکھیں کہ شب برات کی رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو بخش دیتا ہے، تمام لوگوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، سوائے ان کے کہ جو شرک کرنے والے ہیں، جو عداوت رکھنے والے ہیں، جو دلوں میں بغض رکھنے والے ہیں۔ آج ہمیں کتنی ضرورت ہے کہ ہم سب سے ملتے ہیں بڑے ہی جوش کے ساتھ، اور ہمارے دل میں کینہ چھپا ہوا ہوتا ہے۔ آج ہمیں اس سے بھی توبہ کرنے کی بڑی ضرورت ہے کہ جس طرح آج کل ایک بڑا فیشن چل گیا ہے جس کو منہ دیکھی بات کہا جاتا ہے، جب آپ ملیں گے تو بڑے حشاش اور بشاش کے ساتھ مل رہے ہوں گے، اور پھر جب پیچھے جائیں گے تو آپ کے کنے کاٹ دیں گے۔ تو یہ ان تمام چیزوں سے جو ہے ہمیں توبہ کرنی چاہیے کہ یہ ہم اپنے آپ کو حقیقت میں دھوکہ دے رہے ہیں، حقیقت میں یہ اپنے آپ سے ہم دھوکہ کر رہے ہیں۔ ہمیں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے اس امید کے ساتھ کہ اللہ کریم ہمیں معاف فرمائے گا۔ فقط صرف شب برات کی رات آنے سے پہلے ہم نے سب سے معافی مانگ لی، پھر دوسرے تیسرے دن ہم وہی شروعات کریں گے، تو پھر ہم اپنے دل سے فتویٰ لیں کیا آیا ایسا کرنا درست ہے یا نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ شب برات کی رات ہو، چاہے کوئی سی بھی رات ہو، یہ تو آگ سے چھٹکارے والی رات ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے فرمان کے مطابق کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی مغفرت فرما دیتا ہے، تو ہم بھی گناہ گار ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں اگر ہم توبہ کریں گے تو اللہ کریم ہماری بھی مغفرت فرما دے گا، ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا۔ تو آج ہمیں یہ شب توبہ اس بات کا پیغام دے رہی ہے، اس امید کے ساتھ کہ رب کائنات کی بارگاہ میں ہم نے توبہ کرنی ہے، ہم نے استغفار کرنا ہے کہ یا رب کریم ہم سے جتنے بھی گناہ ہوئے، چاہے چھوٹے ہوئے، چاہے بڑے ہوئے، چاہے ظاہر ہوئے، چاہے باطن ہوئے، چاہے سب کے سامنے کیے، چاہے چھپ کر کیے، الہی اس رات کی برکت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو آمین یا رب العالمین۔ ان کی صدائیں ہم بلند کریں رب کائنات کی بارگاہ میں، جب ہم گڑ گڑائیں گے، ہم توبہ کریں گے تو یقیناً اللہ کی رحمت جوش میں آئی۔ آپ یہ دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید کی جب ہم تلاوت پڑھتے ہیں، اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں، اس کی جب تفسیر پڑھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں خاکہ بن جاتا ہے کہ جو میں نے جتنی بھی آیتیں پڑھی، اگرچہ 3 آیت ہی پڑھی، اس کا ترجمہ پڑھا، پھر اس کی تفسیر پڑھی، اب میرے ایک ذہن میں کچھ سوالات پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور وہ سوالات کیسے ہوتے ہیں کہ جو میں نے پڑھا ہے مجھے کچھ سمجھ میں آنا شروع ہوا ہے۔ اسی عمل کو اگر ہم روزانہ کرتے ہیں تو اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ پورا قرآن مجید فرقان حمید آپ کا ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ ختم ہو جائے گا، اور آپ کی نظر سے پورا قرآن مجید فرقان حمید تلاوت بھی ہو جائے گا، ترجمہ بھی پڑھ لیں گے، تفسیر بھی پڑھ لیں گے، تو آپ کے ذہن میں علم میں کتنا اضافہ ہوگا کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں جگہ بجگہ اللہ کریم نے بندوں سے کیا ارشاد فرمایا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ مشہور قول کے مطابق 6666 آیت مبارکہ ہیں، اور یہ تمام جتنی بھی آیت مقدسہ ہیں 23 سال 4 ماہ کے تقریباً عرصے میں نازل کی گئی۔ ہمارے لیے دیکھیں کتنی آسانی ہے کہ ایک کتابی صورت میں ہمیں مل گئی۔ وہ صحابہ کرام علیہ رضوان کا زمانہ آپ دیکھیں کہ جب قرآن مجید فرقان حمید جو ہے وہ بہت کم پائے جاتے تھے، جگہ بجگہ لکھا ہوا کرتا تھا، کتابوں میں لکھا ہوتا، اسی طرح دیواروں پہ لکھا ہوتا، کھجور کے چھلکوں پر لکھا ہوا تھا۔ جب اس کو جمع کیا گیا، آج آپ یہ دیکھیں کہ کتابی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے، اگر ہم اس کو پڑھ دیں حصول برکت کے لیے ہم نے گھروں میں تو رکھا ہوا ہے، افسوس اور معذرت کے ساتھ، لیکن وہ قرآن شریف بند ہی رکھا ہوا ہے، اس کے اوپر گرد اور مٹی اس قدر آ گئی ہے کہ ہمیں صاف کرنے کی بھی ہمیں توفیق نہیں ہے۔
آئیے ہم اس بات کو بھی آج اس رات میں عہد کریں کہ اپنے قرآن مجید فرقان حمید کو ہم کھولیں، اس کی گرد کو صاف کریں اور اس کو پڑھنے کی ہم توفیق بخشیں، اور ہمیں جتنا ہمیں پڑھنا ہے اتنا ہم پڑھیں۔ ایسے بھی مسلمان موجود ہیں کہ جنہیں دیکھ کر بھی اب تک قرآن مجید فرقان حمید نہیں پڑھنا آتا۔ تو آج کی رات ہے ہی توبہ کی، ہمیں جتنا پڑھنا ہے ہم اتنا ہی پڑھیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ کریم نے جو قرآن مجید میں فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، ہم اور کتنے افراد لوگ ہیں کہ جو نماز کو صحیح انداز میں قائم کرتے ہیں۔ اسی طرح ہم اپنے دل سے یہ پوچھیں کہ جب ماہ رمضان مبارک کی آمد ہے، ہم آیا کہ شروعات کے روزے کو بڑے اہتمام سے رکھتے ہیں، جب بیچ اور آخری کے روزے ختم ہونے لگتے ہیں تو ہمیں بخار چڑھنا شروع ہو جاتا ہے، گرمی لگنا ہمیں شروع ہو جاتی ہے، تو ہم یہ دیکھیں کہ شروعات کے موسم کے حساب سے تو ہم عبادت کر لیتے ہیں، اور آخری کی جو ہوتی ہے وہ ہم سے چھوٹ جاتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ سمجھ آتی ہے کہ ہم سست ہو گئے، ہم کاہل ہو گئے،